نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 27 رمضان 27 پارہ. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم آیت نمبر 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہش کی باتیں نہیں کرتے، وہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی سچی خبریں پہنچاتے جن میں کوئی شک نہیں. نیکسٹ پوائنٹ، سنت بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی. حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اس طرح سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے. نیکسٹ پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے ساتھ حکمت یعنی سنت کی بھی تعلیم دی. سنت یا حدیث کا انکار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی حکمت کا انکار ہے، جس کے بغیر دین مکمل نہیں. اس حکمت کو حدیث کی شکل میں محفوظ کیا گیا. بہت اہم نکتہ، یہ کہنا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہی میرے لیے کافی ہے تو وہ کافی نہیں ہے. بہت سی چیزوں کا قرآن مجید میں حکم تو دیا گیا ہے، ان کی تفصیل اور عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. اگر طریقے کی وضاحت لوگ خود کرنے لگیں تو دین کی کوئی ایک شکل باقی نہ رہے. اس لیے وہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھا دیے. امپورٹنٹ لیسن ہمیں کیا ملتا ہے اس سے؟ قرآن اور سنت و حدیث دونوں کو اپنی زندگی کے لیے لازم و ملزوم کرنا. قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے اور دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب کردہ خیر کی دعا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک و اعوذ بک من شر ما آذ بہ عبدک و نبیک. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جس کا سوال تیرے بندے اور نبی نے کیا، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ چاہی. سنن ابن ماجہ کتاب الدعا روایت 3846. آگے چلتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف بھاگ پڑو. بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کو چھوڑ کر فوراً دوسری چیز کی طرف تیزی سے جانا، یعنی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف جاؤ، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف جاؤ، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف جاؤ اور دیر نہ لگاؤ. اور کچھ لوگ سعادت مند ہوتے ہیں، ان کا بھاگنا ہوتا ہے، اور کچھ بدبختوں کا بھاگنا ہوتا ہے. سعادت مند اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور بدبخت لوگ اللہ سے بھاگتے ہیں. نیکی کی بات سے بھاگتے ہیں. ہر کسی کی دوڑ مختلف ہوتی ہے، اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں یعنی یقینی علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں دوڑ لگاتے ہیں، اور پھر اپنے اندر بھی نظر رکھتے ہیں، اپنے باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، اور ذاتی لذتوں سے نکل کر خالص اللہ کی پسند کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اور تو جو اللہ کی طرف دوڑے تو پھر اللہ اس کی طرف کیسے آئے گا، کیسے بڑھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہو تو میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے جتنے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اللہ ہمیں اپنے راستے میں دوڑنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.